اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، نوجوانوں، اس مجلس میں ہمیں جو سبق سیکھنا ہے اور تازہ کرنا ہے، اس کا تعلق آنے والی نسل، اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کی تربیت کی اہمیت سے ہے۔ آپ بڑے لوگ ہیں، اب یہ کب بدلا جائے گا؟ آپ لوگ سب بڑے لوگ ہیں، اس لیے سارے کام خراب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں۔ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں کڑوی باتیں کروں گا، مگر اب انشاءاللہ ارادہ ہے۔ یہ مائک نے مجھے سگنل دے دیا کہ مجمع کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ تیار ہو جائیے، کمر کس لیجیے اور بھاگنے کا راستہ بھی تلاش کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس قوم کے ہر گھر میں والدین اور سرپرست حضرات اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا، کوشش کرتا ہوں کہ میں انہی آیتوں کے ارد گرد صرف انہی آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں۔ خدا کے لیے یہ ارادات نئے سرے سے کر لیجئے کہ رسمی طور پر ہم کوئی بیان سننے نہیں جمع ہوں۔ مسلمانوں میں جتنے جلسے ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کسی اور قوم میں ہوتے، اور جتنے بے فائدہ جلسے ہوتے ہیں، بے مقصد جلسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور قوم میں اتنے بے فائدہ اور اتنے بے مقصد اور اتنے رسمی جلسے ہوتے ہیں۔ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں گا، لیکن اب میں کہتا ہوں۔ اگر یہاں علماء بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہوں گے، مجھے بتائیں کس صحابی، کس تابعی، کس محدث، کس فقیہ کی مجلس میں پہلے تلاوت ضرور ہوتی تھی؟ نام لیجیے۔ کیا امام مالک جب روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کے، قبر نبوی کے پاس بیٹھ کے احادیث رسول کا درس دیتے تھے تو کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے نعت ہوتی تھی؟ امام بخاری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی
امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، ایک کا نام لے لیجیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے کچھ فرماتے تھے کیا پہلے تلاوت ہوتی تھی؟ کیا پہلے ہمارے اسلاف کے دور میں یہ نعت پڑھنے وغیرہ کا رواج تھا؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات بہت لوگوں کو سخت اجنبی لگ رہی ہو، کیونکہ یہ سب رسمی طور پر ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے۔ نہ تلاوت سے مقصود قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نہ نعت سے مقصود اپنی زندگی میں رسول اللہ کی ایک ایک ہدایت کو لانا ہے۔ نہ پڑھنے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے، نہ سننے والوں کا۔ اب انتظار کرتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو اور اصل پروگرام شروع ہو۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی توہین نہیں۔ بہت سے جلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مجمع آنے کے انتظار میں تلاوتیں کروائی جاتی ہیں۔ ہمارے عظیم عالم و محقق و بزرگ حضرت مولانا سید ابوالفضل الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو لوگ وقت پر آ گئے ان کو تم لوگ وقت پر آنے کی سزا دیتے ہو، اور جو لوگ دیر سے آئے ان کی رعایت کرتے ہو۔ ہر چیز ہماری الٹ پلٹ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، وہ باتیں نہیں کرتے جس سے ہماری غلطیاں درست ہوں۔ بہترین نمونہ تربیت کا ایک باپ کی زبانی اور ایک ماں کی زبانی۔ میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے، ورنہ اولاد کی تربیت کے بارے میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات حکم کے طور پر بھی اور تاریخ کی تربیت کے کامیاب نمونوں کو بیان کرنے کے طور پر بھی کے ذریعے سے بھی۔ اور ایک نمونہ ماں کی تربیت، ماں کے جذبات، وہ بھی قرآن کے حوالے سے اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ہماری قابل احترام خواتین بھی ہیں۔ آپ نے قرآن کی سورہ لقمان ہزاروں بار پڑھی ہے۔ حضرت لقمان اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق نبی نہیں تھے، اور اس لیے بھی میں نے ان کی اس آیت کو چنا ہے، ان کے تربیتی نمونے کو، کہ اگر ہم نبیوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو شیطان ہمارے بائیں کان میں آ کر یہ کہتا ہے یہ تو نبی کے ہم صاحب ہیں، ان کی مثال ہمارے سامنے کیوں پیش کی جاتی ہے کہ غیر نبی نے جیسی تربیت کی اپنے بیٹے کی اور اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا تو اس غیر نبی کی نام پر پوری صورت اتاری سورہ لقمان۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے جو باتیں کہی، سنیے اور یہ غور کیجیے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ باتیں اب تک کتنی بار کی۔ یا بنے یہ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اللہ
اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی لوگ، دیندار لوگ، ایمان اور توحید والے لوگ، ہمارے بچے، ہماری اولادیں کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، تو یہ بات تو ان سے ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لقمان اپنی تمام تر صالحیت کے باوجود، پاک دامن اور پاکیزہ اور مثالی کردار کے باوجود اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ کبھی شرک مت کرو۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایک بار پھر، جس میں پوری دنیا کی مشرک طاقتیں اس پر زور لگا رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پھر سے مشرک ہو جائے۔ تعلیمی نظام کے ذریعے، ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، اسکول کالج کے ماحول کے ذریعے، نئے نئے قوانین بنا کر اسکولوں اور کالجوں میں جو ایکٹیویٹی صبح کو ہوتی ہے، اس کی جو پیریڈز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے وطن میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلم گھرانوں کے بچے اور بچیاں، جن کو ہم بڑے فخر سے کسی گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ صبح کی شروعات اسکول میں جا کر شرک سے کرتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا داخلہ نوموٹینین میں ہو گیا، سینٹ فرانسس میں ہو گیا، سینٹ ایگزیویئر میں ہو گیا۔ 5 لاکھ فیس کے لیے بڑی کوئی بات نہیں، لیکن بچے کا کیریئر بن جائے گا، پہلے دن سے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ باپ کو تو ہوش نہیں ہے، ماں کو بھی فکر نہیں ہے، باپ الٹا پجامے گاڑی کو کافی سمجھتا ہے، باپ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہے، باپ تبلیغی جماعت میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس کا بچہ مشرک بن رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ آپ یہاں اس ملک میں آ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن کتنے فیصد لوگ باہر نکل پاتے ہیں؟ مسلم کہلانے والے ملکوں کے اندر بھی مغرب سے معمولیت کی وجہ سے شرک تعلیمی نظام میں، تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی نصاب میں پیوست کر دیا گیا۔ جب میں یہ رات شرک باللہ، حضرت لقمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کائنات کا رب و الہ، خالق و مالک، اس کائنات کا چلانے والا، نفع نقصان، عزت و ذلت دینے والا ایک وحدہ لا شریک رب العالمین ہے۔ بیٹا ہمیشہ اس عقیدے اور یقین کو مستحضر رکھنا، آندھی تھپیڑے طوفانوں کے تمہیں شرک پر آمادہ اور توحید سے محروم نہ کرنا۔ یہ تربیت کا پہلا سبق ہے، اپنے بچوں کو ایمان سکھانا، اپنے بچوں کو یقین سکھانا،
اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی شان یکتائی، اس کی بے نیازی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ چیزیں مسجدوں میں بیان کے موضوع صرف نہیں ہے، گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں سے ان موضوعات پر کتنے باپ ہیں جو بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو بالکل گھٹی میں گرا دینا چاہیے توحید اور شرک اور کفر سے نفرت، مشرک اور کافر سے نفرت اسلام نہیں سکھاتا، لیکن شرک اور کفر سے نفرت اسلام سکھاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کو تہذیب اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے مزاج کیا ہے، سارے مذاہب برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ آپ گنگا کا پانی بھی سمندر میں جائے گا اور جمنا کا پانی بھی سمندر میں، اور اگر دوسرے ملک کے لوگ ہوں تو میں دریائے چناب اور دریائے جہلم کے نام لے اس کو رواداری کہا جاتا ہے، اس کو مشاہدہ کرنی اور ٹالرنس کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے یہ بھی کہا کہ ان الشرک لذنب عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، شرک کیوں قابل نفرت ہے، اس لیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم۔ عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے، یہاں تو آپ عربی سے تھوڑے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ کون سی عربی ہے اللہ مستر۔ ایک لطیفہ سناؤں اس عربی کی جو آپ لوگ تھے۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مسجد نبی میں بیٹھے ہم 5-6 طلبہ آپس میں کسی کتاب کا مذاکرہ کر رہے تھے، اچانک شور مچا اور پھر ایک طرف کو بھاگی ہوا، بڑی بھیڑ لگ گئی، پولیس بھی آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک پولیس کا آفیسر آیا ہم 4-5 طلبہ کے پاس، اور ہمارے لباس سے وہ پہچانا کہ یہ لوگ شاید انڈیا پاکستان کے ہیں اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، تو ان کا سلام مدد کر دیجیے، کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے، ایک شخص کا وہ عربی نہیں بول پاتا، تو وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کا کی بات سن کر آپ ٹرانسلیٹ کر دیجیے، تو ہم وہ اس کا اسٹیٹمنٹ درج کریں۔ میں وہ چلا گیا، تو وہ بجلی کے کھمبا پر ایک الیکٹریشن کچھ کام کر رہا تھا اور اچانک شاید اسے کرنٹ لگا یا کیا ہوا، وہ گرا، تو جس کو آدمی اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا اس کی عربی سننا چاہیے، آپ کی عربی اس سے شاید بہتر ہوگی انشاءاللہ، آپ مسلمان ہوں گے۔ اس نے کہا کہ واحد نفر کا حلوہ ضرب مار۔ میں نے سوچا کہ ہم نے 16 سال گراوٹے مدرسے لوگوں یہ بڑی عربی تو ہوگی ہے، ایک مہینے میں سیکھ سکتے، واحد نفر کا حلوہ ضرب مار۔ اب فاعل مفعول بنا لو، تم جملہ خود بنا لو، مبتدا خبر اسلام تمیم کی کر لو، ہم نے فرض دے دیے واحد نفر کا حلوہ ضرب مار۔
انوار اسی عربی زبان میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھ دینا اس کو ظلم ہے. آپ اگر ٹوپی پیر پہ رکھ دیں جوتا سر پہ رکھ دیں اس کو عربی میں ظلم کہیں گے, یہ اردو والا ظلم نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرک بڑا گناہ ہے, وہ بڑا گناہ کیوں ہے یہ بتایا. یہ ہے قرآن کا لاجیکل عقلی طرز بیان. یہ تو سب سے بڑا ہے جو خالق ہے, سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں, تم اس کے برابر اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو رکھ دو تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے. ظلم ہے ظلم. شاید ہی ہم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو توحید کس طرح سمجھائی ہو. اس کے بعد جناب لقمان نے اپنے بچے کو بیٹے کو دوسری نصیحت یا بنائی اخی مسوارا, میرے بیٹے دل لگا کر نماز پڑھا, دل لگا کر. یہ نہیں کہا بچے نماز پڑھا کر. نماز پڑھنا کے لیے عربی زبان میں اقامت صلاۃ نہیں ہوتی. اقامت صلاۃ کا مطلب تبھی مکمل ہوگا جب اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بیٹا یا جی لگا کر نماز پڑھا. کیا ہم میں سے کسی نے اپنے بچے سے کبھی یہ کہا ہے بچوں سے یہ تربیت کی ہے؟ یہ تربیتی نصاب ہے اس آیت میں. سب سے پہلے ایمان, اللہ کا تعلق, اور نمبر 2 پر اچھی نماز پڑھنے کی عادت بچوں کو ڈلوانا. اگر بچپن سے چھوٹی عمر سے بچے کو اچھی نماز پڑھنے آ جائے تو ساری زندگی وہ ایئرپورٹ پر نماز پڑھے, ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھے, اپنے آفس میں نماز پڑھے, وہ ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ ممکن حد تک توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر کہ نہ باپ کے پاس وقت ہے, سلیقہ ہے, اہمیت کا احساس ہے کہ اپنے بچے کو پیار محبت سے مشفقانہ دیتے ہیں, بچے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت ہو رہی. یہ تو نفلیں گھر میں پڑھنے کو مصنوع قرار دیا گیا. اس کے پیچھے یہ راز شاید یہ بھی ہے کہ جب آپ فرض نماز مسجد سے پڑھنے کے بعد نفلیں اپنے گھر میں جا کر پڑھیں اور آپ جی لگا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کا معصوم بچہ وہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرے گا, اور جب وہ آپ کو نماز میں رکوع سجدے میں روتا ہوا دیکھے گا, کبھی کبھی آپ کی ہچکی بنی ہوئی ہوگی, تو یقین مانیے کہ وہ 5-6 سال کا بچہ وہ بھی سجدے میں گر کر رو رہے گا. اسے نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں, لیکن وہ دیکھ رہا ہے ماں رو گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ رو رہا ہے. اس کے
کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان، اپنے گرد و پیش، اپنے محلے، اپنے پڑوس میں، اپنے معاشرے اور سماج میں تم بھلائیاں پھیلاؤ اور غلط کاموں سے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بچاؤ۔ ایک اجتماعی احساس ذمہ داری ہے کوئی والد جو اپنے بچوں کی زندہ تربیت کر رہا ہے کہ بیٹے تم کو صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے، نمونہ بننا ہے معاشرے کے لیے، اور صرف اپنے لیے بھلائی کو اختیار کرنے کے بجائے کوشش کرنا کہ وہ بھلائی پھیلے، یعنی وہ باپ اپنے بیٹے کو ایک داعی بنانا ہے، معاشرے کا خیر خواہ بنانا، خدمت گزار بنانا، ایک حساس شہری بنانا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مصبر علی ما صاب، اور تم کو اگر تکلیفیں پہنچے ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہوں، تو صبر سے برداشت سے کام لینا۔ کیا جامع تربیت ہے، اشارہ ہے اس میں کہ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں، ان سب واقعات کو ذرا برداشت کریں، مایوس مت ہونا، غصے میں ہونا، جس میں صبر کی کمی ہوتی ہے وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی آتا ہے۔ پھر جب آپ سماج کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر سماج کے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا ہے۔ تو برا نہ ماننا، پہلے سے ذہنی طور پر ایک عظیم شخصیت اپنی اولاد کو انفرادی نیکی اور اجتماعی حساسیت دونوں کا سبق دے، بہت ہی شاندار نصاب تربیت ہے۔ میں تفصیلی تشریح نہیں کر پا، جتنی بات عرض کر رہا ہوں پتہ کریں کہ وہ بالکل کافی ہو رہا تھا۔ بتا دیں ایک باپ کو کیا بتایا، ایک سرپرست کی کیا بتایا، اولاد کے کیا حقوق ہیں ہم پر، اور آخر میں کہتے ہیں نظاری کا ناز میں تو دیکھیں عجیب الفاظ میں وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بلند سطح کی باتیں ہیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں، بہت اونچی سطح کی بات تربیت ہے جو میں تمہاری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب لقمان اب اپنی نصیحت فرماتے ہیں اور آپ صاحب الخلق کرنا، عام لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اترا کر، اکڑ کر، مغرور چہرے کے ساتھ، متکبر چہرے کے ساتھ سامنے مت آنا۔ مسکراتا چہرہ، منکسر مزاج، انکسار اور تواضع، اس انداز سے لوگوں سے پیش آنا۔
جتنی بڑے آدمی کی اولاد ہوتی ہے اتنا ہی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر ہے. وہ بڑائی چاہے دنیاوی ہو یا وہ بڑائی دینی. صرف دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگوں کے بیٹے وہ غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بزرگوں کے اولادیں، بڑے علماء کی اولادیں، بڑے مشائخ کی اولادیں اگر ان کے والد نے اپنے بیٹے کو بچپن سے تواضع نہ سکھائی ہو اور اس پہلے پر کڑی نظر نہ رکھی ہو کہ کہیں میرے بیٹے کے اندر صاحبزادی کا غرور نہ آئے، پیرزادی کا غرور نہ آئے، اگر انہوں نے بچپن سے پہلو پر نظر نہ رکھی ہو تو اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ اچھے اچھے بزرگوں کی اولادیں بڑی مغرور ہیں، ڈاکٹر ہو جائیں. جناب لقمان اس حقیقت کو جانتے تھے اور اس نفسیاتی کمزوری کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ لقمان اپنے زمانے کی انتہائی معزز شخصیت، ایک جینیس شخصیت ہے. وہ ان کو اس بات کا اندیشہ محسوس ہوا ہوگا کہ میرے بیٹے کے اندر میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے صاحبزادی کا گھمنڈ نہ، یہ سب نصاب تربیت ہے. یہ وہ ایک سلیبس ہے کہ کن کن پوائنٹس پر ہم کو اپنے بچوں کی تربیت میں زور دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. اور پھر عجیب بات فرمائی، بڑا تمشی کے الارض مرحا، اور دیکھو سڑک پر چلا کر سفر کرنا. اسلام کیا ہے؟ میرا احساس یہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرا احساس بالکل غلط. میرا احساس یہ ہے کہ زمانے کے جو دیندار ہیں انہوں نے پورے اسلام کو نہیں سمجھا. کون ہے جو اپنے شاگردوں کو، طلبہ کو، اپنے اولادوں کو سڑک پر چلنے کے آداب سکھائے؟ انسان کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی چھپی ہوئی اندر، وہ چاہے ہمبلنس کی ہو، خاکساری، انکسار اور تواضع کی ہو، یا گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی ہو، تو اندر کی کیفیت اس کے چال سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کے بولنے اور لوگوں سے ملنے کے انداز سے جھلکنے لگتی ہے. دانا مبینہ عظیم دانشور لقمان حکیم اپنے بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تم کو چال ڈھال میں خیال رکھنا ہے، تمہاری چال میں اکڑ اور غرور کا اثر بالکل نہ آنے پائے. اللہ نے بھی قرآن مجید میں جہاں اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی ہے اس میں کہیں تو غضب یہ کر دیا ہے کہ دوسری بہت سی صفات جن کا تعلق عبادات سے ہے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور سلیقے کے ساتھ نرمی اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ چلنے کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، سب سے پہلے رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ. یہ تربیت کے اسباب ہیں، لیسنس ہیں، یہ ایک مثال ہے تربیت کا. ہمیں کس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو آداب سکھائیں. زیادہ تر لوگ
اپنے بچوں اور بچیوں کو پہلے احکام سکھانے لگے. احکام سے پہلے آداب ہوتے ہیں. احکام سکھانے کی عمر بعد میں شروع ہوتی ہے. 10 سال کی عمر تک آداب سکھانے کو، مینرز سکھانے کی عمر ہوتی ہے. ہم اکثر بیشتر آداب نہیں سکھاتے اور سیدھے احکام سکھانا شروع کرتے. بچے کو جب آداب سیکھ کر زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، 9ویں سال میں، 8ویں، 9ویں، 10ویں سال میں، تو اس کا مزاج ایسا نرم اور ڈسپلن کا بن جاتا ہے، کہنا ماننے کا بن جاتا ہے کہ بچہ جب 10-11 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ اتنا اس کا اچھا بیہیویئر بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کو ماننے لگتا ہے. فرما برداری اس کے اندر آتی ہے. اب جب آپ احکام سکھانا شروع کرتے ہیں، چاہے نماز کا حکم ہو، وضو کا مسئلہ ہو، طہارت کا ہو، تو وہ پال لیتا ہے آپ کی بات. اس لیے آپ سے پہلے اس کو آداب سکھا. یہ بات بھی بہت توجہ سے سن لیں تمام خواتین و حضرات کہ پہلے اپنی اولاد کو آداب، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کو دکھانا، مہمان کو پانی کا گلاس پیش کرنا، دروازہ کھولنا، مہمان سے تشریف لائیے اندر کہنا، تشریف رکھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے یہ کہنا. اسکول جانے کے بعد یا اسکول جانے سے پہلے اس طرح اپنے بیگ کو تیار کرنا، اپنی اسکول کی یونیفارم چینج کرنا، یہ آداب ہے. اسکول جانے کے بعد بچہ اپنی شرٹ کو اتار کر کس طرح طریقے سے ٹانگے، اپنے پینٹ کو اتار کر کس طرح طریقے سے ٹانگے لٹکائے، یعنی کہ اس کو یہاں پھینک دیا اور وہاں پھینک دیا، جیسا کہ اکثر ہمارے صاحبزاد بیان کرتے ہیں. اور صبح جمعہ پر جب جاتے ہیں، ممی ممی مجھے کھائیں، مجھے کھائیں، یہ کھائیں، ارے بس چھوٹ جائے گی. بچہ آتا ہے، شاباش تم میری تصدیق کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو تعجب ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں تو حضرت کبھی آئے نہیں، میری عادت ہے ان کو پتہ نہیں چلتی. تم اکیلے نہیں ہو، تو ناٹ alone. ہر بچے ہی. اور آج مائیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ یہ بیان ہے ہمارے کام. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آداب نہیں سکھایا. گلاس کیسے رکھنا، چائے کا کپ کیسے رکھنا. کیا بتاؤں آپ کو، میں بھول کے اپنے گھر میں اس کی یاد آ جاتی ہے. میں اگر پین کو الٹا رکھ دیتا تھا تو اس پر بھی مجھے ہر کسی ڈانٹ پڑتی. کاپی کیسے رکھی جائے، کتاب کیسے رکھی جائے، کون سی اسکول بیگ کی، مدرسے کی کون سی کتاب اوپر رکھی جائے، کون سی نمبر 2 پر رکھی جائے، سب سکھایا جائے. بڑے اگر بیٹھے ہو صوفے پر یا بیٹھ پر تو کیا سرحانے بیٹھنا چاہیے ہم چھوٹوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، یا پائنٹی کی طرف یہ سکھایا جائے. آج کل سب غلط غلط ہو گئے، سب غلط. بہت ہی کم والدین ہیں جو بچوں کو آداب سکھائیں.
دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. ظاہر ہے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے کھانے کا. بچے بڑے غور سے دیکھ لیتے ہیں کون سی روٹی اچھی ہے، وہ ذرا ادھر رکھتی ہے انکل کی طرف. تو ماشاء اللہ لمبا ہاتھ کر کے وہ روٹی کو اٹھاتے ہیں. سلیکشن یا غلام سم اللہ وکل بیمینہ وکل مما یلیک. کھجور رکھی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے سے نواسے تھے آپ کے سیدنا حسن. چھوٹے بچے چاہے حضور کے نواسے ہوں یا میرے نواسے، انہوں نے دیکھا دو والی کھجور بڑھ جائے. قدر کے بچوں کو اعلان ہوتا کہ اب تو حضرت حسن کی سنت کروں گے. تو حضرت حسن نے وہ اچھی والی کھجور اٹھانی چاہیے. اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تربیت. اور پھر یہ کہا کہ نا جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ. یہ ہے آداب، یہ ہے محنت. کھانے میں دسترخوان پر، کھانے کی میز پر دوسروں کو ترجیح دینا. کہ بچوں سے اگر نہیں سیکھا جائے گا تو بڑھاپے تک بھی نہیں. اور یہ چیز آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سننے میں بہت معمولی معلوم، لیکن یقین مانیے اگر 7-8 سال کے بچے بچی کو آپ نے یہ سمجھانے میں آپ کامیاب ہو گئے کہ بیٹا دوسروں کو ذرا ترجیح دو، اچھی چیز ان کو پیش کرو. تو اتنی چھوٹی سی بات ان کے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرتی ہے. ان کو خود غرضی کی منحوس عادت سے چھٹکارا دلاتا ہے. وہ سیلفش نہیں ہوں گے، وہ خیر خواہ ہیں، وہ دوسروں کو آگے بڑھانے والے ہوں. اور یہ آگے چل کے بہت کم ہے، بہت کم ہے. وہ بچے پراپرٹی کے لیے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کریں، کبھی مقدمے بازی نہیں کریں، کبھی جھگڑا نہیں کریں. بچوں کو سکھائیے کہ ایک کاغذ ایک ٹیشو کی سڑک پر نہ پھینکنا. بچوں کو سکھائیے کہ سڑک کو گندا مت کرنا، کچرا مت ڈالنا، تھوکنا نہیں. یہ ہے بچوں کی تربیت. اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک اپ اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کو ان چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک ڈسپلن، مہذب، شائستہ، ایک سیولائز، ایک ویلیو بیسڈ زندگی سکھا دی تو آگے چل کر یہ لوگ کسی لڑکی کو چھیڑیں گے نہیں. آگے چل کے یہ لوگ کبھی جھگڑے نہیں کریں گے اپنی کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ. اسکول کی طرف سے ریمارکس آئیں گے کہ آپ کا بچہ بہت ویل مینرڈ ہے. ابھی ہمارے ادارے کا تذکرہ آیا. ادارے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے زیر نگرانی بہت سے چل رہے ہیں. کچھ 4-5 ادارے جن کو میں خود براہ راست دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ملک کے طول عرض میں کئی ادارے ہیں. ہمارے یہاں جو مارکنگ ہوتی ہے، مارک شیٹ، وہ بھی دیکھنے کے رہے. جو نمبر بچوں کو اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں وہ صرف ٹیکسٹ بک پر، امتحان کی کاپی پر نہیں ہوتے. اس میں کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کی صفائی کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کے ناخنوں کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ان کے سلیقے کے، کچھ مارکس ہوتے ہیں ٹیچرز کی ریسپیکٹ کتنی کرتے ہیں، کلاس میں کتنا ڈسپلن سے بیٹھتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں کتنی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں. یہاں بچوں کو گھوڑا نہیں بنانا،
بچوں کی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو برا بنائیں. ایک لطیفہ سن لیجیے, میں ٹی پہ لطیفے سناتا ہوں, کیونکہ نیند بھی آتی ہے آپ کو, جمائی بھی آتی ہے, اور جمائی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کینیڈا کا یہ بھی آسانی سے جاتا ہے. میں بہت کرتا رہتا ہوں, کدھر جمائی آ رہی ہے, کدھر نیند آ رہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے عالم, عظیم بزرگ, اور ملت اسلامیہ اور فرید کی ملت اسلامیہ بلکہ پورے عالم کی ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسنوں ریفارمرز میں تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. بہت عظیم جینیس, ان سے دل ان کے بہت ہی چاہنے والے مرتبط نے کہا کہ حضرت کل میں اپنے بچے کو لے آؤں, دعا کر دیجیے گا اس کے لیے. میں ضرور. اب اگلے دن وہ بچے کو لائے تو بہت مزہ بلا کر, بہت بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس جا کر ہلنا مت, چپ چاپ ادب سے بیٹھنا, سر جھکا کر بیٹھنا, سب ڈرا دیا. وہ بیچارہ ڈرا, کھڑا بیٹھا, اور رومال کر رہے تھے. رومال تو آپ کے یہاں ابھی رواج ہے, مگر وہ رومال مریدوں والا تھا. تو حضرت گنگوہی نے پوچھا, تم نے کل بچے کو لانے کی اجازت مانگی, تم لائے, حضرت کیا ہے یہ بچہ جو ادھم میں مچائے, جو کچھ ہلچل میں مچائے, میں تو اس کو تم سے بڑا بوڑھا سمجھ رہا ہوں. یہ ہے تربیت ہمارے گھر کی. اس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی ترقی ہو جائے, وہ فرینک نہیں ہوتے, کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, ان کے اندر ایک انفرادی کمپلیکس آ جاتا ہے, احساس سے کمتری آ جاتی ہے. اللہ کے رسول کے تربیت کے یہ انداز نہیں تھا, حضور تو عجیب انداز سے تربیت. آج اگر کسی مسجد میں وہ تربیت شروع ہو جائے نا, تو اللہ جانے کون سے تھانے میں رپورٹ لکھیں گے. اپنی نوجوانوں کی تربیت کرنا ایک جامع مقصد کے تحت اگر والدین کی اپروچ اور ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ, اسلام کی سمجھ ان کی کمپریہنسو ہوگی, تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت ہی جامع کر سکیں. وہ دیکھتے رہیں گے کہ بچے شاید نہیں ہیں, بچے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں. اب بچے کانفیڈنٹ بھی ہوں اور بے ادب بھی نہ ہوں, یہ تربیت کی کام ہے. بچوں کو ادب سکھاتے ہم ان کو ڈرا سہنا دیتے, ڈرے سہنے رہتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم آئندہ ان کی جو ذہنی, فکری, عقلی ترقی ہو سکتی تھی وہ رک جاتی ہے, اور معاشرے کو ایک مفکر, ایک دانشور, ایک انٹلیکچوئل, ایک عالم, ایک داعی نہیں مل پاتا. جاپان کا عجیب سسٹم, جاپان میں سب سے زیادہ سیلری جو ملتی ہے ایک منسٹر سے بھی زیادہ, کیبنٹ منسٹر سے بھی زیادہ, وہ پرائمری کے ٹیچر بنتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائمری کا ٹیچر جاپان کا مستقبل بنا رہا ہے, وہ جاپان کا فیوچر کنسٹرکٹ کر رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ ذہین, غیر معمولی صلاحیت والے کو وہ پرائمری ٹیچر بناتے ہیں. چنانچہ بعض وقت وہاں آدمی منسٹر بننے کو ترجیح نہیں دیتا اگر اس کو پرائمری ٹیچر بننے کا موقع مل جائے. تو بچوں کی تربیت اتنی اہم چیز ہے.
پھر آگے ایک اور نصیحت کی حضرت لقمان نے، چار جہان میں کیا رویہ اختیار کرو، کیسے میاں نرمی سے درمیانی جان چلو، وقت سے بیمشی، تو کہا وقت دو میں وقت. ایک نصیحت اور فرمایا کہ ہلکی آواز میں بات کرنے کی عادت ڈالو، چیخ کر چلا کر مت بولا کرو. اور اس کے لیے تو ایسا جملہ بول دیا انہوں نے کہ انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ مکروہ آواز ایک گدھے کی ہوتی ہے. کیا تربیت ہے، یہ کتنا جامع انداز تربیت ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، اور خدا کرے میرا یقین غلط ہو، آپ کو ہوتے کہ بچوں کی تربیت میں یہ سب باتیں بھی کرنی چاہیے. دین کا تصور ہمارا قابل اصلاح ہے، نہ مکمل ہے، ناقص ہے. اسی لیے ہم بچوں پر وہ چیز لاتے ہیں بات وقت قبل وقت، وقت سے پہلے، اور بچوں کے مزاج کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کیے بغیر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی فہرست ان کے سامنے روز دہراتے ہیں. یہ انداز تربیت اپنے طور پر بھی صحیح نہیں ہے، اور قرآن کے سکھائے ہوئے طرز تربیت اور نصاب تربیت کی روشنی میں بھی صحیح. یہ ہے حضرت لقمان کی مثال پیش کر کے میں نے ہر باپ کو، ہر والد کو خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ذمہ داری ہے والد کی. اور آج کل کے معاشرے میں تو والد کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں. عجیب بے برکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اکثر گھروں میں ہمارے نوجوان اپنے باپ سے ذرا ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. باپ کا دوستانہ سلوک بہت کم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ جب گھر میں آئے تو بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اس کی چاقوں سے لپٹ جائیں؟ ایسا کم ہوتا ہے. بہت جگہ دینداروں کے یہاں ایسا ہوتا ہے شاید کہ باپ جب آتا ہے تو ممی وہ چپ رہو اور بچہ چھپ جاتا ہے کسی پلنگ کے نیچے، کسی الماری کے نیچے. ابو نہ ہوئے کوئی تھانے دار ہوئے. یہ گھر آگے چل کے بہت نقصان، بہت نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے بچوں میں محبوب ترین ہے. یعنی نکلتے تھے آپ تو بچے نہیں پڑھ جاتے. بچے آپ کو سلام کرتے تھے، آپ بچوں کو سلام کا جواب دیتے تھے. کبھی آپ بچوں کو پڑھ کر خود سلام کرتے اور بچوں سے ان کی زبان میں بات کرتے. یا فعال ہو گئے. ایک صحابی، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ نے ابو عمیر کے نام سے پکارا اور طوطا اس کے پاس تھا اور وہ اڑ گیا. وہ بچہ بیچارہ پریشان تھا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں گیا طوطا تمہارا؟ ابھی یہ بچے اور بزرگ کے درمیان فاصلوں کو مٹا کر بچوں کو مانوس کرنے والی چیز ہے. اور یاد رکھیں، ہمارے نوجوان لڑکوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں دوستانہ ماحول نہیں ملتا تو وہ باہر دوست تلاش کرتے ہیں. اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں دوست کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر آپ خود ہی ان کے دوست بنے ان کے ساتھ کھیلیے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ باہر اپنے دوست کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اب ایک ماں کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کی بیوی کا نمونہ میں نہیں پیش کر سکتا جان بوجھ کر میں نے انتخاب کیا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ حضرت عمران نبی بیت المقدس کے متولی تھے اس کے انچارج اور خدمت گزار تھے اور ایک لمبی مدت تک بیت المقدس کی خدمت انہیں کے سپرد رہی. ان کی اہلیہ امرأۃ عمران ایک دعا مانگتی ہیں اللہ سے. یہ عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں ماں کی تمنا کیا ہونی چاہیے اور تربیت کب سے شروع ہوتی ہے. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. میرے پیٹ میں ان کو اپنے پیٹ میں بچہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ میرے ایک بچہ میرے پیٹ میں پڑنا شروع ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے مانگا اور یہ کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ نے جو بچہ مجھے آپ عطا فرمائیں گے میں اس بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. یہ ہے ایک ماں کا ارادہ, یہ ہے ایک ماں کی تمنا, یہ ہے ایک ماں کا عزم, یہ ہے ایک ایمان والی ماں کا خواب. خوش ہو گئے اور وہ اب اس نے اسی وقت سے وعدہ کر لیا, نظر مانگی, وقف کر دیا بچے کو میں بالکل اسلام کی انسانیت کی پرخلوص خدمت کے لیے وقف کر. میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں ماؤں کے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ماؤں کے لحاظ سے بچے کی تربیت پیدائش سے پہلے سے عجیب اور سسٹم اللہ نے بنایا. اگر کوئی ماں پریگنینسی کے زمانے میں جس زمانے میں کہ اس کے پیٹ میں اس کی اولاد کی شروعات ہوئی ہو, اسے محسوس ہوا, اس وقت سے لے کر ڈلیوری تک اگر وہ ماں تلاوت کا خوب اہتمام کر لے, قرآن کی تلاوت پڑھا دے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتی رہے, استغفار یا کوئی کلمہ پڑھتی رہے, زبان پر ذکر کا کوئی کلمہ اس کے جاری رہے, تو عجیب اور سائنٹیفک حقیقت ہے کہ اس کے اثرات اسی پریگنینسی کے زمانے میں اس بچے کے کیریکٹر پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب گولڈن موقع ہے ماں کے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن عورتوں نے کا معمول تھا روزانہ سورہ یاسین, سورہ ملک اور واقعہ پڑھنے کا, سورہ واقعہ پڑھنے کا, میں ان خواتین ایسی خاتون سے واقف ہوں کہ جب وہ روزانہ پڑھتی تھی تو اس نے اپنی پریگنینسی کے زمانے میں بھی یہ معمول جاری رکھا, سورہ یاسین, سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے کا, اور جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا. تو بچہ جب پیدا ہوا اس کے بعد جب اس نے تھوڑا تھوڑا 2-2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا
اور تھوڑا 2-3 سال کی عمر اس کی ہوئی تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ بچہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ اور سورہ کہف کا حافظ پیدا اور یہ امریکہ میں رہنے والی یہ خاتون کا واقعہ حیران رہ گئے جب ایک بڑے صالح رہنما اور مربی سے یہ واقعہ کو بیان کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس بچے کی ماں کا معمول کیا تھا یہ بتاؤ تو بتایا گیا کہ اس بچے کی ماں کا معمول ان 4 صورتوں کے پڑھنے کا تھا اور اس نے وہ معمول اپنی پریگننسی کے پورے زمانے میں طبیعت کی تھوڑی بہت خرابی کے باوجود وہ معمول نہیں چھوڑا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تاثیر ڈال دی کہ وہ بچہ حافظ تھا 3-4 صورتوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے جذبات، ماں کے اعمال، ماں کے اخلاق، ماں کے معمولات کا اثر بچے پر پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں کا رول، ماں کا کردار یہ پیدائش سے پہلے سے اس کے برعکس اگر ماں چڑچڑی ہو، غصے ہو، بد زبان ہو، ساس و بہو میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، نند و دعوت میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو، شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو تو یقینی طور پر وہ بچہ چڑچڑا پیدا ہوتا، غصے میں پیدا ہوتا، بد اخلاق پیدا ہوتا، لڑنے جھگڑنے والا پیدا ہوتا۔ ماں عمران علیہ السلام کی اہلیہ امام رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی اس تمنا اور دعا وقت کر دینے کا عزم اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹا آئے گا تو میرے مرحوم شوہر کی طرح وہ بھی بیت المقدس کا متولی اور خدمت گزار بنے، لیکن بیٹی تو وہ ذمہ داری نہیں سنبھال پائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گئی کہ میرا وہ خواب تو پورا نہیں ہو پائے۔ اللہ نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، تم نہیں جانتی کہ یہ بچی کیا بننے والی ہے، یہ کون سی بچی ہے، تو اللہ اعلم بما وضع، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بچی کو جنم دیا ہے۔ اسی بچی کا نام مریم بنا اور ماں کی تمنا اور دعاؤں کا فائدہ اور تاثیر اور برکت دیتی ہے کہ اس تمنا اور دعا کے وجہ سے، اس کی برکت سے انسانیت کو 2 پیغمبر ملے، ایک اس بیٹی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کی جو پیدائش وہ بھی عجیب طریقے سے جب حضرت مریم کے خادم جو ان کے گارجن تھے، ان کے سرپرست تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بھانجی کا حال دریافت کرنے ان کے پاس گئے تو ان کے پاس طرح طرح کے فروٹس دیکھے یا کھانے پینے کی چیزیں دیکھی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ سرپرست تو میں ہوں، میں تمہیں بھیجتا ہوں میری بھانجی مریم کے پاس، تو یہ سب چیزیں تو مجھے نہیں دی، اب یہ بھی اس موسم کے پھل نہیں، تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا اللہ نے کہا مریم کی بات کی چیزیں تمہارے پاس کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا
رحمتی هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر ایک بیٹی جوانوں میں بیٹی ایک پوشیدہ ابو جہاں بھی گئی خالیان کسی کو اللہ بغیر سبب کے اپنے غیبی خزانے سے ڈائریکٹلی بھی کچھ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی مجھے ملا ہے بس حضرت زکریا کے اندر ایک نئی امید تک وہ پورے ہو چکے تھے اس وقت تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں انہوں نے اپنی بھانجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ایکسپشنل خلاف اسباب خلاف عادت یہ معاملہ دیکھ کر ایک نئے یقین اور نئی امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کیا اللہ اگر آپ میری بھانجی مریم کو غیبی نظام سے کھانے پینے کا یہ سامان دے سکتے ہیں تو بڑھاپے کے باوجود اب بھی آپ مجھے بیٹا دے سکتے ہیں آپ دیکھو اس وقت ان کی وہ دعا قبول پتہ نہیں کب سے وہ دعا مانگ رہے اپنی نوجوانی سے لیکن اس وقت کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی اور اللہ نے ان تک یہ فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ زکریا اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے تمہاری اور تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا نام بھی اللہ نے کہا ہم اس کا رکھے دیتے ہیں اور اس کا نام ہوگا یحییٰ چنانچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ماں کی پاکیزہ جذبات اور مضبوط نیت اور ارادے کی برکت سے انسانیت کو دو پیغمبر ملے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ہے ماں کی تربیت کا فائدہ یہ ہے ماں کی دعاؤں اور تمناؤں کا اثر کاش آج کی مائیں اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کرتی جس طرح پہلے کے مائیں کیا کرتی آپ بڑے بڑے علماء کے نام سنتے ہیں نام سنتے ہیں آپ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ آپ نام سنتے ہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ مگر شاید ہی آپ کو معلوم ہو اور ہماری عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں معلوم ہوگا کہ ان تینوں جیسی سینکڑوں شخصیتوں کو اتنے بلند مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ کو میں نے خود دیکھا ہے میں بچپن میں جایا کرتا تھا میری والدہ ان کے پاس بہت جاتی تھی ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد کوشش کرتی تھی وہ جائیں میں چھوٹا بچہ تھا مجھے بھی لے جاتا تو میں آج تک میں ان کی نورانی کی عزت کو بول کیا خاتون تھی اس دور کی رابعہ مسعود اللہ نے ان کو ایک رب دیا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی اور جس وقت وہ بیوہ ہوئی تو ان کا بچہ ابوالحسن علی صرف 10 سال کا تھا مگر سلام ہو اس علی ماں پر کہ اس نے رونے دھونے کے بجائے اپنے پورے فارغ وقت کو دعا مناجات تلاوت ذکر میں لگا دیا جب تک ان کے شوہر حیات تھے تو وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے بڑے عالم و مصنف اور معلم تھے ان کے پاس بہت مہمان آتے تھے تو مہمانوں کی وجہ سے بہت مشغول رہنا پڑتا تھا اندر شوہر کا انتقال ہو گیا کہ مہمانوں کی آمد بند ہو گئی انہیں بہت فرصت ملی
اس فرصت کے لمحات کو انہوں نے رونے دھونے میں وقت نہیں کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غیبت میں وقت خراب نہیں کیا، بلکہ اپنے 24 گھنٹے میں سے نہ جانے 16 گھنٹے کے 18 گھنٹے بس دعا مناجات ذکر و تلاوت میں رہا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بیٹے علی کے لیے دعا مانگا کرتے، یہ 10 سال کا یتیم بچہ تھا، کتنی دعا مانگتی تھی۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں تو وہ غور سے سنیں، اتنی دعا مانگتی تھی ان کی بیٹی مولانا ابوالحسن علی ندوی کی بہن ابد اللہ تسنیم جو خود بڑی عالمہ مصنفہ تھی، وہ اپنی ماں سے یہ کہنے لگی کہ ماں آپ علی کے لیے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آپ ہر وقت علی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، کیا آپ علی کو پیغمبر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ علی کو نبوت دلوانا چاہتے ہیں؟ جواب سنیں عورتیں اور مرد۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ آپ تسلیم اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو مانگ مانگ کر نبی بنوا بھی چھوڑ، یہ ہے تمنا ہے، یہ ہے آزائیں۔ ہماری پڑھائی کیا مانگتی ہے؟ میرا بیٹا کروڑپتی بن جائے، اربپتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تاکہ جلدی لوگوں کو قبرستان پہنچنے کا موقع نہیں ملے۔ میرا بیٹا بڑا لائق بن جائے، تاکہ جھوٹ بول بول کر مقدمے جیتے، حرام کی کمائی کھائے گا۔ یہ تمنا ہے۔ یہ تمنا ہے، یہ عورت کی تمنا ہے نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہے، اور اعتراف کرنا چاہیے ہم کو کہ اس دور میں ہم اپنی اولاد کی تربیت میں بہت ناکام، بہت غافل ہیں، اور الزام نوجوانوں کو ان کے بگاڑ پر نوجوانوں کو دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے اصول ان نوجوان نسل کے والدین ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک رسمی طور پر آپ نے میری ان معلومات کو نہیں سنا ہوگا، بلکہ ایک پختہ ارادہ کیا ہوگا کہ اگر اب تک کچھ کمی بھی رہی ہے تو اب انشاءاللہ اپنی اولادوں اور اولادوں کے بھی اولادوں اچھی سے اچھی تربیت کی کوشش کریں گے، خود اپنا کردار ان کے سامنے اچھا پیش کریں گے۔ ایک واقعہ سیدنا عمر کے زمانے کا سنا کر بات مکمل کروں گا۔ ایک صاحب آئے حضرت عمر کے پاس اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بہت نافرمان کہنا نہیں مانا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے کو بلا، میں پوچھتا ہوں۔ بیٹے کو بلایا، کیا بات تم اپنے باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بیٹے نے کہا ان سے پوچھیے کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کیا انہوں نے میری تربیت کی، کیا انہوں نے میری تربیت پر دھیان دیا؟ چنانچہ تحقیق کے بعد حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے وہ تمہارا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ شکایت اکثر والدین کو ہوتی ہے کہ وہ ان کی اولادیں اس کا کہنا نہیں مان رہی، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، حتیٰ میں تو انشاءاللہ درست ہو گئے ہیں آپ۔ ہمارے ملک میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بوتل میں پانی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اس پر دم کر دیجیے، لڑکا بہت نالائق ہے۔ ماشاءاللہ عجیب تماشا ہے۔
کوئی پڑھ کے پوچھے گا تو آپ کی زندگی بھر کی نالائکیاں وہ ختم ہو جائیں گی. اور بچہ پانی پیتے ہی اگر جبریل کا پوتا بن جائے بکواس ہے بالکل غلط بات ہے. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسی کرنی ویسے بھرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی عطا فرمائے اور نئی نسل کی تربیت کا طریقہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں حضرت قادر کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت کی نصیحت و سلام کی توفیق عطا فرمائے. آپ تشریف رکھیں پروگرام کے لیے. میں آپ سے کل کے پروگرام کے لیے بتاتا ہوں کہ کل حضرت کا پروگرام ہوگا عمران وہاں پر ایک مسجد جامع مدینہ بنت خلیفہ 467 ہوگا. اس کا عنوان ہے اور حضرت کا اقتدار بہت اہم پروگرام ہے. آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور عشاء کی نماز کے دوران بات پر خطاب ہوگا. آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ. حضرت متصل دعا فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کوئی صاحب مسافر کے لیے نہ مجھے رحمت دی نہ خود رحمت دی. میں سلام کرتا ہوں، آپ سب جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.